ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: تبرک بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین، عزیز ساتھیوں اور پردے میں بیٹھی خواتین، عزیز طلباء، پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد عبد السبحان کے ذمہ داروں کو، بالخصوص محترم جناب اعجاز شریف صاحب کو اور ان کے رفقا کو، کہ انہوں نے یہاں اس مسجد کے ذریعے ایک شاندار ماحول قائم فرمایا۔ اصل میں ان کا مشن تو اسکول تھا، اور انہوں نے اسکول قائم فرمایا، اسکول کے ساتھ ساتھ مسجد کی بنیاد رکھی، اور ایک انوکھے اور نرالے انداز سے مسجد کے نظام کو چلانا شروع کیا۔ یوں تو بہت ساری مساجد ہے اور کمیٹیاں مساجد کو چلاتی ہیں، اور کمیٹیوں میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور مختلف مزاج کے لوگوں کے ہونے کی وجہ سے بہت ساری دینی مذہبی کاموں میں وہاں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہاں کھل کے کام نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں چونکہ نظام شاید اعجاز بھائی کے تنہا ان کے ہاتھوں میں ہے یا ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں ہے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ اس مسجد کے ذریعے اس پورے علاقے میں دین کی روشنی پھیلائی جائے، اور دین کے ہر تقاضے پر مسجد کا استعمال کیا جائے۔ تو مبارکباد کے مستحق ہے کہ اسکول کے صحن میں شاندار مسجد اور پھر شاندار مدرسہ، بہترین عمدہ تعلیم کے نظام کے ساتھ، اور پھر خواتین کے لیے ابھی قریب میں ان کے لیے بھی تعلیم کا نظام مدرسے کی شکل میں 200 کے قریب خواتین نے داخلہ لیا،
وہاں بھی تعلیم جاری ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں آئے دن اکابرین کو مدعو کرنا، جمعے کے میدان سے ان کو موقع فراہم کرنا، علاقے کے لوگوں کو بزرگان دین سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتے رہنا، رمضان میں بالخصوص اعتکاف کے ماحول کو عمدہ سے عمدہ بنانا، تنہائی یکسوئی میں عبادت کرنے کے شوقین لوگوں کو یکسوئی کا ماحول فراہم کرنا، اور اب یہ گزشتہ 2 ہفتوں سے قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کی مجلس کا قائم کرنا، یہ بہت ساری خوبیاں اکٹھا ہو گئی۔ یہ خوشی کی بات ہے، یہ سوچ اور مزاج دینی ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے۔ آدمی کی سوچ دینی ہونی چاہیے، مذہبی ہونی چاہیے۔ ہر کام میں مذہب آئے، ہر چیز میں اللہ کے نبی کی تعلیمات آئیں، موجودہ ماحول کو سمجھ کر اس کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر پیدا ہو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اللہ کے اپنے خاص بندوں کو یہ فکر دیتا ہے۔ جب یہ اس مسجد کا آغاز ہوا، اس کا پہلا جمعہ تھا، تو مجھے یاد کیا گیا تھا، میں پہلی جمعہ میں یہاں حاضر تھا۔ اللہ کا گھر جہاں قائم ہوتا ہے، چاہے وہ سنگ بنیاد ہو، اس کا فاؤنڈیشن ہو، یا مسجد تیار ہو، اس میں عبادت کا سلسلے کا آغاز ہو، شروع ہو، یا قرآن مجید پڑھایا کہ تعلیم کے سلسلے کا آغاز ہو، مکتب کا آغاز ہو، حفظ کا آغاز ہو، کسی مدرسے کی بنیاد ہو، ان تمام مقامات پر شرکت یہ سعادت مندی، اللہ کے گھر کا آغاز ہو اور شرکت کا موقع مل جائے، اللہ کے کلام کی تعلیم اور اس کی تفسیر کا آغاز ہو، شرکت کا موقع مل جائے، یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جب کبھی یہ سعادت اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس بھیجتے ہیں تو لاکھ مصروفیت صحیح، لیکن اس سعادت سے محروم ہونا نہیں چاہتے۔ اب یہ مجلس تفسیر کا آغاز ہے، حالانکہ 2 ہفتوں سے سلسلہ جاری ہے۔ اس کے کچھ بنیادی نکات، کچھ بنیادی اور ضروری باتوں کو، اس کی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج باقاعدہ درس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے ساتھ پہلی مجلس میں ہماری شرکت بھی درج کر لیں گے۔ یہ خوش بختی کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ہونے والی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ ابھی آپ حضرت مولانا اسحاق صاحب قاسمی زیدہ مجدوم خطیب مسجد حاضہ سے شاندار گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ وقت کم تھا ان کے پاس، لیکن اس میں انہوں نے مضمون کو سمیٹا، اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے آج کی مجلس کی غرض و غایت رکھی، اور وہی اس سلسلے کو آگے لے کر کے چلیں گے اگلے ہفتے سے۔ تو وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے، اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وژڈم انٹرنیشنل اسکول کو، جناب اعجاز شریف صاحب کو،
ان کے تمام رفقا کو، فرزند کو، داماد کو، اور حضرت مولانا اسحاق صاحب کو، اس مسجد کے آپ مصلیان اکرام کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس مجلس سے اس پورے علاقے کو منور فرمائے، روشن فرمائے، لوگوں کو قرآن کے قریب ہونے کا اس مجلس کو ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ آپ نے سنا کہ دنیا میں مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا کلام، اس کلام سے بڑی کوئی نعمت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کلام یہ اللہ کی ذات کا جز ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ کلام کو اللہ کی ذات سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کلام اللہ کی ذات سے جڑا ہے، یوں ہے اللہ کی ذات اور کلام وہ ایک ہے۔ جب سے اللہ ہے ان کا کلام موجود ہے، جب تک اللہ رہیں گے کلام موجود رہے گا، کلام الگ نہیں ہے۔ جب یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے تو دنیا میں اللہ کی ذات کا حصہ سوائے کلام کے اور کوئی چیز نہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا جز نہیں ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی بڑا اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے والا یہی کلام ہے۔ وہ تو غار حرا میں 40 سال کی عمر میں غار حرا میں تھے اور محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تھے، وہاں غار حرا میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ مکے کا ماحول راس نہیں آ رہا تھا، وہاں دل نہیں لگ رہا تھا، وہاں ظلم تھا، بے حیائی تھی اور چوری تھی، زنا تھا، بہت ساری خرابیوں کا مرکز تھا، تو اللہ کے نبی کا من نہیں لگتا تھا، تو آپ مکے سے وہاں جبل النور پر غار حرا پر آ کر کے وہاں تنہائی میں ایک سوئی میں بیٹھتے تھے، کئی دن گزارتے تھے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت بدلی، اور اس حیثیت کو بدلنے کے لیے اسی کلام کی چند آیتوں کو نازل کیا۔ وہ آیتیں تھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حیثیت آپ کی بدل گئی۔ وہ محمد ابن عبداللہ تھے، کلام آیا تو وہ محمد الرسول اللہ بن گئے۔ اور آج بھی یہ کلام جو ہے حیثیت بدلنے والا ہے، آج بھی اس کے اندر وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے، اور قیامت تک اس کے اندر وہ تاثیر رہے گی۔ جو اس سے جڑے گا، یہ کلام چونکہ بہت بڑا ہے، اس کا کام لوگوں کو بڑا بنانا، جو بڑا ہے وہ لوگوں کو بڑا بنتا ہے۔ بڑے آدمیوں سے جڑنے سے آدمی بڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ جو جڑے گا اللہ اس کو، یہ کلام اس کو بڑا بنائے، اس کا کام ہی یہ۔ جتنا جو جڑے گا اللہ اتنا نوازیں گے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہاں سماج کے، معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، عہدیدار بھی ہے جی، اور بہت سارے خوبیوں کے مالکین بھی ہیں، سب مسجد میں موجود ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی، یہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ امام کہتے ہیں آگے رہنے والے کو، قائد کو،
مقتدی کہتے ہیں پیچھے چلنے والے. بھری مسجد میں امام کون بنے گا؟ یعنی آگے کون چلے گا؟ قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں، عہدے دار بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، سماج میں عزت اور مقام و مرتبہ رکھنے والے بھی ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آگے کون بڑھے گا؟ کس کو حق ہے آگے بڑھنے کا، امام بننے کا؟ آپ آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور اللہ کے نبی سے پوچھیں گے کہ بھری ہے مسجد، مختلف طبقات کے لوگ ہیں، امام کس کو بنایا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو قرآن یاد ہو اور جو عمدہ پڑھتا ہو وہ امام بنے گا، چاہے اس کی عمر چھوٹی ہو، چاہے وہ سماج میں غربت کا شکار ہو، چاہے اس کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو، چاہے اس کے لباس میں پیبند لگے ہوں، لیکن اللہ کا کلام ہے اس کے سینے میں اور وہ پڑھتا خوب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے گھر میں آگے بڑھنے کا حق اسی کو ہے جس کے پاس یہ ہے. ہمیں ایک واقعہ یاد آ گیا احد کا، جنگ احد کا. احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چند صحابہ کو وہاں رکوایا تھا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہٹنا نہیں. جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مال غنیمت لوگ حاصل کرنا، اکٹھا کرنا شروع کیا. تو پہاڑی پر جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دشمن بھاگ رہا ہے اور مسلمانوں کو فتح مل چکی ہے، مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے، تو چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کریں. وہاں سے اترنا چاہا، ان کے امیر نے روکا، اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ نے کہا کہ نبی نے یقیناً روکا ہے، لیکن نبی کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ کسی نتیجے پر نہ پہنچے ہم لوگ یہاں رکے رہے. اب تو نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، کامیابی مل چکی ہے، دشمن تو بھاگ رہا ہے. نبی کا مقصد اور منشا یہ تھا کہ جنگ کے جاری رہنے تک یہاں رکے رہے. اب تو جنگ کا نتیجہ نکل چکا ہے، لہذا جانا چاہیے. کچھ لوگ نکل گئے. نافرمانی مقصد نہیں تھی، انہوں نے ایسا سوچا اور ایک حد تک وہ سوچنا صحیح بھی ہے، لیکن ان کے امیر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں رکے رہو تو ہمیں یہاں رکے رہنا. تو کچھ لوگ نیچے آ گئے، کچھ لوگ اوپر رہ گئے. حضرت خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی واپس جا رہے تھے. انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ مقام خالی ہے یہاں، یا وہاں اتنے لوگ ہیں کہ ان کو نمٹایا جا سکتا ہے. تو انہوں نے پلٹ کے وہاں سے وار کیا، انہوں نے مقابلہ کیا. بہرحال ان کو داخلے کا موقع مل گیا، وہ دوبارہ میدان میں پیچھے کے راستے سے احد میں وہ دوبارہ آ گئے. اور جب یہ آئے پیچھے سے یک بیک انہوں نے حملہ کیا تو مسلمان پریشان ہو گئے، اور جو بھاگ رہے تھے وہ ادھر سے لوٹ کر کے آ گئے اور مسلمان درمیان میں ہو گئے. نقصان پہنچا بہت، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اب جنگ میں صحابہ کافی تھکے ہوئے تھے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے. ان کی تدفین باقی ہے، ہاتھ جواب دے چکے ہیں، وہاں کی زمین پتھریلی، ہاتھوں میں قوت نہیں ہے اور قبریں کھودنا ہے، 70 قبریں کھودنا. ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے، 70 صحابہ شہید ہیں اور اتنی الگ الگ قبریں کھودنے کی طاقت ساتھیوں میں پائی نہیں جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی بڑی قبریں کھود دینا، 4-5 کو ایک قبر میں لٹا دینا. جی تو یہ اللہ کے نبی نے شکل پیش کی، صحابہ نے بڑی بڑی قبریں کھودی.
4 5 6 کو لٹانے والی قبریں کھودی، اور ایک قبر کھودی 4 5 کو لٹانا ہے، 4 5 میتیں لائی گئی، رکھی گئی۔ اب قبر میں لٹایا جاتا ہے یوں، یہ قبلہ ہے نا، تو یوں لٹایا جاتا ہے، اور لٹا کر کے ان کا چہرہ تھوڑا قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ اب 5 کو لٹانا ہے، 1 2 3 4 5 کو لٹانا ہے۔ 5 لاشیں اوپر رکھی ہیں، قبر میں 5 کو لٹانا ہے۔ پھر اختلاف ہو گیا صحابہ میں، نمبر 1 پر یعنی قبلے سے قریب ان 5 میں سے کس کی لاش رکھی جائے، نمبر 2 پہ کس کی رکھی جائے، 3 پہ کس کی رکھی جائے۔ کیا معیار ہے؟ جس کی عمر زیادہ ہے اس کو پہلے نمبر پر رکھیں، یا جو مالدار ہے اس کو رکھیں، یا جو قبیلے کا سردار ہے اس کو رکھیں؟ بنیاد کیا ہے، معیار کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دریافت فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 5 میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو نمبر 1 پر اس کو لٹائے۔ یہ ہے اللہ کا کلام، یہ جو جڑے گا اس کو بلند کرے گا، اس کا کام بلند کرنا ہے۔ یہ اسی لیے نازل ہوا، یہ فرد جڑے گا، آدمی اس سے جڑے گا، اللہ آدمی کو بلند کریں گے، جماعت جڑے گی، جماعت کو بلند کریں گے، قوم جڑے گی، قوم کو بلند کریں گے۔ پوری امت، اللہ کے نبی کی امت اگر اس کلام سے جڑ جائے گی اور اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، سمجھانا اور عمل کرنے پر آ جائے گی، تو اس امت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی، اور ایسا ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی اس سے پہلے جو عزت و تکریم ملی تھی، مکہ مکرمہ میں اسلام آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاز اور حجاز سے پھر پوری دنیا میں اس کو پہنچایا۔ یہ عزت و تکریم وہ مسلمان تھے، اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دوسرے شعر میں سمجھایا علامہ اقبال نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی تم ذلیل و رسوا ہوئے قرآن کو چھوڑ کر۔ یعنی مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگا رکھا تھا تو اللہ نے انہیں معزز بنایا، چھوڑ دیا تو اللہ نے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ اور آج بھی وہی حال ہے، امت مسلمہ کا بڑا طبقہ اس قرآن سے کٹا ہوا ہے، اس کو گھر میں رکھنے کی کتاب مان لیا، جی مرنے والے کے سامنے حالت نزا میں پڑھی جانے والی کتاب مان لیا، یا مرنے کے بعد ایصال ثواب کی کتاب سمجھ لیا، یا تعویذ گنڈے کی کتاب سمجھ لیا۔ ان کاموں میں اس کو استعمال کیا جا رہا، اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ نے نازل کیوں کیا؟ آسمان سے اتارا نا، یہ اللہ کی ذات کے اندر تھا، یہ کلام تھا، جیسے ابھی میں بول رہا ہوں یہ الفاظ میرے اندر سے نکل رہے ہیں، یہ الفاظ میرے اندر موجود ہیں، وہ نکل رہے ہیں، زبان ذریعہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر سے یہ کلام نکلا ہے، اور اللہ نے آسمانوں سے اس کو زمین پر نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ آپ جائیں گے، یہ چونکہ تفسیر قرآن مجید کی مجلس ہے اور تفسیر آگے چل کے ہونی ہے، آپ کے ہر سوال کا جواب وہ قرآن پر پیش کیا جائے گا، قرآن جواب دے گا۔ قرآن میں اگر نہیں ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملے گا۔
آپ قرآن سے پوچھیں گے یہ نازل کیوں کیا گیا، تو قرآن بتائے گا کہ اس کے نزول کا جو مقصد ہے وہ اس کو پڑھنا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد، قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے، نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت کرے نبی، یتلو علیہم آیاتی، اس کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں، اس کا پڑھنا مقصد ہے۔ اور اگر نہیں پڑھیں گے تو قرآن مجید کے 19ویں پارے میں، 19واں پارہ اور رکوع نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں فرمائیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ، ہمارے رسول فرمائیں گے حشر کے میدان میں، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ جو میری قوم ہے، میری امت ہے، ہماری طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے یہ جو میری امت ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہمارے تعلق سے بولیں گے کہ اس کلام کو، جس کے نزول کا مقصد تلاوت تھا، میری قوم نے اس کو تلاوت کے مقصد میں استعمال نہیں کیا۔ نمبر 1 تلاوت ہے، یتلو علیہم آیاتی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، نمبر 2 والا مقصد اس کتاب کو سمجھنا، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے نازل کیا جی۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر کے اس کتاب کو سمجھائیں، لہذا نبی نے اس کتاب کو کھول کھول کے سمجھایا، اور نبی کے بعد نبی کے وارثین کا کام ہے کہ اس کتاب کو کھول کھول کے سمجھائیں، اپنی طرف سے نہیں۔ اس کتاب کے بارے میں، جس آیت کے بارے میں، جس لفظ کے بارے میں نبی کو جو بتانا تھا نبی نے وہ بتا دیا۔ صحابہ نے اس آیت کا وہ مطلب اپنے پاس محفوظ کر لیا، وہ تابعین کو انہوں نے بتایا، تبع تابعین کو بتایا، وہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ لہذا قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے معانی، اس کے مطالب وہی بیان کیے جائیں گے جو اللہ کے نبی نے بتا رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے اور عربی زبان ہم جانتے ہیں اور عربی زبان جاننے کی وجہ سے ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ اپنے سے بیان کریں، نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس آیت کا کیا ترجمہ بیان کیا تھا وہی بیان کیا جائے گا۔ اپنے سے بیان کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کا ترجمہ، کسی آیت کا معنی و مطلب اپنی طرف سے بیان کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں کہ انسان بیٹھ کے اس کو پڑھ کے وہ معانی مطالب بیان کرے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے معنی و مطالب اللہ جانتے ہیں، اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے امت کو بتایا، نبی نے جو بتایا وہی معنی کیا جائے گا، وہی ترجمہ کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے نبی نے کون سی آیت کا کیا معنی بتایا، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے نبی کے بتائے گئے معنی کو پڑھنا پڑے گا، اسے عالم بننا پڑے گا، اسے بہت سارے مضامین پڑھنے پڑیں گے، فنون پڑھنے پڑیں گے۔ وہ تفسیر کرے گا تو اپنی ذات سے نہیں بولتا، ایک آیت پڑھ کے اس کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ نہیں بولتا،
وہ آیت پڑھ کے اللہ کے نبی نے اس کا کیا ترجمہ کیا، وہ آیت کب نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے اس آیت کے ذیل میں کیا کیا فرمایا، وہ اللہ کے نبی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے اپنی ذات سے۔ ایک موٹی بات میں بتا دوں، اور قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ جو ہے قرآن ہی میں دوسری جگہ کہیں کیا گیا ہوگا۔ نمبر 1 پر قرآن کی آیت کا ترجمہ ایک جگہ ایک آیت آئی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، دوسری جگہ اللہ نے بیان کر رکھا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر نمبر 1 پر ایک آیت کا ترجمہ کہیں دوسری جگہ ہے تو وہی ترجمہ کیا جائے، دوسری جگہ نہیں ہے تو نبی نے کیا بتایا وہ ترجمہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کا 14واں پارہ ہے، پارہ نمبر 14، اور 14ویں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں ایک سورت بھی شروع ہوتی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الحجر، اور وہ سورت 5 رکوع پر یا 6 رکوع پر جا کر کے وہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی آخری آیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ آخری آیت ہے سورۃ الحجر کی۔ ترجمہ کیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، اپنے رب کی عبادت کرو، کب تک، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ اب یہ جو قرآن میں یقین آیا ہے، اس یقین کا کیا مطلب ہے جی؟ کسی بات کو دل قبول کر لے اس کو یقین کہتے ہیں، ہاں آپ کی بات پر مجھے یقین آ گیا۔ تو عبادت کر یقین آنے تک، عبادت میں نماز ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز ہے، تلاوت ہے، یہ سب عبادتیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ کب تک کرنا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے یقین کے آنے تک۔ بعض لوگوں نے اس یقین کو اردو کا یقین سمجھ لیا، ایک فرقہ بن گیا، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی قرآن کہتا ہے یقین کے آنے تک عبادت ہے، مجھے یقین آ چکا ہے لہذا اب میرے ذمہ عبادت نہیں ہے۔ دھوکہ کھا گئے۔ یقین کا ترجمہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا وہ دیکھنا چاہیے تھا۔ یقین کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا ہے، سورہ مدثر ہے قرآن میں، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے یقین کا ترجمہ بیان کیا۔ یقین کا کیا معنی ہے؟ ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمی آپس میں بات کرنے کا موقع دیں گے اللہ۔ جنتی بولے گا کہ ہمارے ساتھ وہ تھا، وہ ساتھی تھا، وہ کہاں ہے؟ اللہ کہیں گے کہ بھئی وہ تو جہنم میں ہے۔ پھر اللہ پوچھیں گے بات کرنا چاہو گے؟ تو پھر اللہ وہ جنتی کو اس جہنم کے ساتھی سے بات کرانے کا نظام کریں گے۔ وہ جنتی پوچھے گا ما سلککم فی سقر، بھئی دنیا میں تو ہمارے ہی ساتھ تھے، نماز میں آتے تھے، آتے جاتے تھے، آج جہنم میں کیوں چلے گئے؟ وہ جواب دے گا، جہنمی جواب دے گا، اپنے جہنم میں جانے کی وجہ بیان کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ یہ جنتی سوال کرے گا، جہنمی جواب دے گا، یہ کب ہوگا؟ ہوگا یا ہو چکا ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ سمجھ رہے ہو تو بولیے، ہمیں تھوڑا اطمینان ہو جائے گا کہ آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں۔ جنتی جہنمی سے سوال کرے گا، وہ جہنمی جواب دے گا۔ یہ واقعہ ہو چکا ہے یا آئندہ چل کے ہوگا؟ آئندہ ہوگا نا، ابھی تو ہوا نہیں۔ قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کریں گے، میزان عدل قائم کریں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے،
اس کے بعد کوئی جنتی جو ہے وہ پوچھے گا کہ ہمارا وہ ساتھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور اللہ کہیں گے بات کرنا چاہتے ہو تو اللہ بات کرائیں گے. یہ قیامت کے قائم ہونے تک کے بعد ہوگا، ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن وہ ہونے والا اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں آج بیان کر دیا کہ جنتی یہ پوچھے گا اور جہنمی جہنم میں جانے کی وجوہات یہ بیان کرے گا. وہ آج ہمیں اللہ نے قرآن کے ذریعے بتا دیا. اور قرآن کی بتائی ہوئی بات جھوٹ، قرآن کی بتائی ہوئی بات جھوٹ. آپ لوگ ڈرتے ہیں، بولتے نہیں، ڈر ڈر کے بول رہے ہیں، ڈر ڈر کے بول رہے ہیں. میں 2-3 جمعہ سے بول رہا ہوں، فلسطین میں جو مسلمان ہیں نا، جو مسلمان ہیں جن کے پاس علم نہ ہو، عام لوگ، ان فلسطین کے لوگوں کے پاس جو ایمان ہے نا، اس ایمان کا 1% بھی ہمارے پاس نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے. ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط. لہذا بموں کی بارش میں، بموں کی بارش، ہماری بارش تو پانی کی ہوتی ہے، اور وہ بم کی بارش ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد لگاتار گرا رہا ہے بم. جی اب یہاں بم گرا، یہاں ایک بم گرا، یہاں لوگ موجود ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں بم گرتے ہی ان کو ادھر بھاگنا چاہیے نا، دور. عجیب و غریب قوم ہے، بم یہاں گرا، یہاں سے یہاں بھاگ کے آتے. ابھی وہ گرا ہی ہے اور وہاں دھول سب اٹی ہوئی ہے، اٹی ہوئی ہے، وہ ادھر بھاگ کے آ رہے، اور یہاں کون زخمی ہے، کیا ہے اس میں سے. اب ایک بم اور گر سکتا ہے پیچھے اسی جگہ، لیکن انہیں موت کا ڈر ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر میری موت یہاں ہے تو ہو کے رہے گی، میں بھاگوں گا تب بھی ہوگی. عجیب و غریب ہے کہ جہاں بم گرا وہاں لوگ آ رہے ہیں، اب بم گر رہا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اور ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ آواز نکلتے ہوئے جھجک ہوتی ہے ہمیں. جی ایمان مضبوط ہوگا تو آواز جم کے نکلے گی. قرآن کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. پہلے یہی عقیدہ اللہ نے بنایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب تم آگے چل کے جو پڑھنے جا رہے ہو، یہ کتاب پہلے یہ یقین بناؤ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. شک بھی کریں گے تو ایمان سے نکل جائے گا. شک بھی ہوگا نا، رائی کے دانے کے برابر شک پیدا ہو گیا کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ شک بھی آ گیا تو ایمان سے باہر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے، جہنمی اپنے جہنم میں جانے کی وجوہات بیان کرے گا اپنے دوست سے. نمبر 1 پر بیان کرے گا، لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے یار. اذان تو ہوتی تھی، پڑوس میں دکان تھی، اذان کی آواز بھی آتی تھی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن نماز میں نہیں جاتے تھے. یہاں تک کہ اقامت ہوتی تھی، اس کی آواز بھی آتی تھی، دکان میں گھر میں نہیں جاتے تھے. پھر امام کی قرات شروع ہو جاتی، وہ آواز بھی گھر میں آتی تھی، لیکن کھڑے نہیں ہوتے تھے، نماز کے لیے چلتے نہیں تھے. اور کچھ لوگ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا جواب دے کے مسجدوں میں آ بھی جاتے تھے، تو الصلاۃ خیر من النوم کا جواب نہیں دیتے تھے. وہ کب ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم؟ فجر میں اس کا جواب پریکٹیکلی جواب نہیں. اللہ کا منادی کہہ رہا ہے کہ بھائی نماز نیند سے بہتر ہے، مارو نیند کو، لات مارو، کھڑے ہو جاؤ. اور سابقوا الی الخیرات، خیر کی طرف بھاگو، کامیاب
بھاگو، چھوڑو بستر، لیکن اس کا پریکٹیکلی جواب نہیں ہے، تو جہنمی بولے گا ایک تو یار نماز نہیں پڑھتے تھے، ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، یہی سمجھتے رہے کہ کیا ہوگا دیکھا جائے گا، نماز چھوٹ جاتی، جماعت چھوٹ جاتی، یہ قضا ہو جاتی۔ نمبر 2 وجہ وہ بیان کرتے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، اللہ نے بہت دے رکھا تھا، دولت تھی لیکن ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کے عادی نہیں تھے، ضرورت مند آتے تھے جھڑک کے بھیج دیتے تھے۔ ایک نماز حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، ایک بتایا اللہ کے حق کو ضائع کرتے تھے، جہنم میں آنے کی وجہ بنی، اور حقوق العباد کیا تھا؟ وہ مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہاں تو مسکین کہا نا، آج کی صورتحال کیا ہے؟ مسکین تو مسکین، آج ہم لوگ اپنی سگی محتاج بہن کو بھی دینے تیار نہیں، سگی محتاج بہن کو ہم دینے تیار نہیں۔ اچھا میرا مال نہیں دیا، چلو میں نہیں دیا، اس کا حق بھی دینے تیار نہیں۔ باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں بہن کا حق بنتا ہے، وہ بھائی دینے تیار نہیں، یہ مسکین کو کیا دے گا؟ ہمارے پاس بے شمار مسئلے پڑے، بہنیں آ کے درخواستیں دے رکھی ہیں، ہم 2 بہنیں 4 بھائی ہیں، باپ کی پوری پراپرٹی ان لوگوں نے دبا رکھی ہے، ہم ضرورت مند ہیں، کرائے کے گھر میں، شیٹ کے گھر میں ہے، بارش میں پانی رستا ہے، جا کے بھائیوں سے وہ روتے بلبلاتے ہیں، اپنا حق مانگتے ہیں، جلاد قسم کے بھائی ہیں، اپنے بہنوں کا حق دیتے نہیں، تو مسکینوں کو کیا کھلائیں گے؟ اچھا بہنوں کو نہیں دیا، اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے قوم، ماں باپ کو دوائیوں کے لیے پیسہ دینے تیار نہیں، گھر میں رکھنے تیار نہیں، بزرگوں کا گھر بنانا پڑ رہا ہے، جا کے وہاں موجود لوگوں سے آپ سوالات کریں یہاں کیوں پڑے ہیں آپ کے بچے نہیں ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، برسر روزگار ہیں، اچھی کمائی، آپ کیوں یہاں پڑے؟ کوئی رکھنے تیار نہیں ہے۔ اور وہ جہنمی جہنم میں جانے کی وجہ بیان کر رہا ہے، ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق کو اللہ معاف کر سکتے، کر بھی دیں گے، لیکن وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے، ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ اب ہم تو ضرورت مند پر کیا خرچ کرتے؟ اپنی سگی بہن کو نہیں دے رہے، ماں باپ کو نہیں دے رہے۔ ہمارے پاس اتنے مقدمات آتے ہیں کہ بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اور بچے جو ہے ماں باپ کو رکھنے میں لڑائی کر رہے ہیں، میں 1 ہفتہ رکھوں گا اپنے یہاں اپنے باپ کو، بس 1 ہفتے کے بعد آ کے لے جاؤ۔ کمال ہے یار، کون سی قوم ہے یہ، کس نبی کی امت ہے یہ، ان کے پاس تعلیمات کا خزانہ ہے، وہ اپنے باپ کو رکھنے تیار نہیں، گھر میں ماں کو رکھنے تیار نہیں، جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، ان دونوں کے رضامندی کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ حضرت علقمہ کا واقعہ ہے نا، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے نبی کے صحابی تھے، اللہ کے نبی کی حیات میں علقمہ کے زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا، صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ علقمہ کے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اندازہ لگا لیا، کہا کہ ان کی ماں ہیں، کہاں ہیں، بلاؤ۔ بلایا گیا تو ماں سے کہا گیا بھئی ان کو معاف کر دو، اس نے کہا اس نے مجھے بہت ستا رکھا ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہ بعد میں جا کے جہنم میں کیا جلے گا، دنیا ہی میں جلا دو اس کو، لکڑی اکٹھا کرو، اس کو جلا دیا جائے۔ تو ماں نے کہا میرے بیٹے کو کیوں جلاؤ گے؟
اللہ کے نبی نے کہا معاف کر دے اس کو. کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں. ماں نے جب یہ کہا تو علقمہ کے زبان سے کلمہ جاری ہوا. یہ تو اللہ کے نبی کے حیات کا واقعہ ہے. ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ وہ مغرب کے پروپیگنڈے سے، کالجوں کی تعلیم سے، غیروں کے ساتھ اختلاط سے، اور یہ جو فتنہ ہے نا دجال سے بڑا، اس فتنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے. تباہی کے دہانے پر. اس زمانے میں اگر کسی کو فرما بردار اولاد مل گئی ہے، 2 رکعت روزانہ الگ سے نماز پڑھو، شکرانے کی اللہ سے شکر ادا کرو، اللہ آپ نے فرما بردار اولاد دے دی ہے، تیرا بڑا شکر ہے. ورنہ آج کے زمانے میں اولاد جو ہے نافرمان ہے. ماں باپ سے آنکھ ملانے والی ہے، ڈانٹنے والی ہے، گالی دینے والی ہے، باہر نکالنے والی ہے، احسان جتانے والی ہے. ارے ماں باپ پہ خرچ کر رہا ہے، احسان بھی جتا رہا ہے. ہمارے مذہب اسلام میں یہ سوچ ہی نہیں ہے. یہ سوچ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے. یہ سوچ بن گئی ہے. تو میں بول رہا تھا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اور تیسری خرابی وہ بیان کرتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. یہ غفلت و لاپرواہ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بھی غافل رہتے تھے. یعنی اس میں بیٹھے، آج کل میچ چل رہے ہیں نا، اور اس میں وہ دھن سوار ہے. قرآن کی ایک صورت یاد نہیں ہے، حضرت قرآن کی سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کون سی انگلینڈ آسٹریلیا کی ٹیم کے پورے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، سب کے نام یاد ہیں. ہماری زبان پہ وہ نام آتے بھی نہیں. وہ سب اس کو 11 کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں. اس کے مقابل کھیلنے والی ٹیم سری لنکا کے 11 کھلاڑیوں کے نام ہیں یاد ہیں. وہ پہلا اوور کس نے کیا، پہلے بال میں کیا ہوا، چھکا کس بال پہ مارا، کس بال پہ آؤٹ ہوا، آؤٹ ہونے کی نوعیت کیا تھی، سارا یاد ہے. بھائی ذرا سورہ فاتحہ سنا دو. یاد نہیں ہے. کیوں یاد نہیں ہے؟ پتہ نہیں یاد نہیں ہوتا ہے. اچھا یاد نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا میموری پاور تو بہت اچھا ہے، سارے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، ہر چیز تمہیں یاد ہے، ریکارڈز پورے یاد ہیں، کون سے دن کون سی میچ ہے وہ یاد ہے. تمہارا میموری پاور تو اچھا ہے. قرآن کیوں نہیں یاد ہو رہا ہے؟ قرآن بہت سارے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بولتے ہیں حضرت جماعت میں گیا تھا 4 مہینے، چند صورتیں یاد کر کے آیا تھا. آنے کے بعد جو ہے وہ 15-20 دن ہو گئے، 4 ہفتے ہو گئے، بھول جا رہا ہوں، یاد ہی نہیں آ رہا ہے. وہ میں یاد کر کے آیا تھا سب 4 مہینے میں. ہم نے کہا کہ ایک بات پوچھوں گا، سچ سچ بتانا، تمہارا علاج بتاؤں گا، جھوٹ نہیں بولنا. تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے حضرت سچ بتا دوں گا. ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہیں تمہارے بچپن میں سنا ہوا کوئی گانا یاد ہو تو سنا دو. اب وہ شرم کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، آپ نے وعدہ کر دیا، سنا دو. اب وہ ایسے ہی سنا دیتے ہیں ٹیون کے بغیر. ہم کہتے ہیں نہیں ٹیون میں سناؤ، وہ بھی سنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو تم نے یاد کیا تھا؟ کہا نہیں یاد نہیں کیا تھا. پھر یاد کیسے ہو گیا؟ سنتے تھے. اچھا یہ ڈال کے تم سنتے تھے یا کہیں چلتا تھا تم سنتے تھے؟ کہ نہیں، کبھی کبھی ڈال بھی لیا کرتے تھے، اکثر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوٹلوں میں بسوں میں ادھر ادھر سنتے تھے. کہ آپ کا میموری پاور بہت اچھا ہے، جو چیز سن کے آپ کا دماغ یاد رکھتا ہے، یاد کرنے کے بعد قرآن یاد نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ تلاش کرو. ریزن کیا؟ ریزن یہ ہے کہ یہ پاک کلام ہے، یہ گندے سینے میں نہیں آتا ہے. یہ پاک ہے نا، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ پاک ہے،
یہ پاک کلام کے لیے پاک جگہ چاہیے، پاک سینہ چاہیے، پاک دماغ چاہیے۔ آپ کے پاس میموری پاور تو ہے لیکن وہ پاک نہیں ہے، پہلے اس کو پاک کرو۔ پاک کیسے ہوگا؟ پانی سے پاک ہوگا۔ کون سے پانی سے؟ وہ جو آنکھ سے نکلتا ہے، آنسو، وہ بہاؤ رات کی تاریکی میں اللہ کے دربار میں بیٹھ کے بہاؤ، آنسو نکالو، ایک ایک گناہ یاد کرو، اللہ کے سامنے رکھو، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ نتیجے کے طور پر آج مجھے آپ کا کلام میرے ذہن میں بیٹھ نہیں رہا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آج کے بعد میں یہ سب نہیں کروں گا، میں توبہ کر رہا ہوں، میں استغفار کر رہا ہوں، میں آپ کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ میرے ذہن کو پاک کر دیجئے، آپ میرے سینے کو پاک کر دیجئے۔ یہ روزانہ روئیے، گڑ گڑائیے۔ وہ جتنا گندا ہوگا اتنا پانی چاہے گا، کم گندا ہے چند آنسوؤں میں دھل جائے گا، بہت زیادہ گندا ہے بہت پانی چاہے گا، 40 50 2 مہینے 3 مہینے روتے رہنا پڑے گا، ایک دن آئے گا پاک ہو جائے گا۔ تیسری وجہ بیان کرتے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، غافل لوگوں کے ساتھ غفلت میں زندگی گزاری۔ ہم نے دیکھا کرکٹ میچ دیکھنے والوں کا شوق کیسا ہوتا ہے۔ ڈے نائٹ میچ مثال کے طور پر 8 بجے شروع ہوتا ہے تو صبح سے فکر رہتی ہے 7:30 پونے 8 بجے ساری چیزوں سے فارغ ہو کے اپنے کھانے پینے کی چیزیں کیا وہ سب اسنیکس وغیرہ سب ٹیبل پہ رکھ کے وہ اسکرین چلا کے ٹی وی چلا کے بیٹھ جائے۔ ابھی 10 منٹ ہے میچ شروع ہونے، بھائی ابھی تو 10 منٹ ہے، ہم نماز میں بلائیں گے، کہیں گے کہ ابھی تو اذان ہوئی 15 منٹ باقی ہے، چلو آ رہا ہوں۔ میچ شروع ہونے میں 10 منٹ پہلے بیٹھ رہے ہیں، یہ سب اللہ نوٹ کر رہے ہیں۔ پوچھیں گے بھئی کیوں بیٹھے ہیں پہلے سے؟ کہا نہیں ہم ٹاس سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایک بال کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا ملے گا یار اس کے دیکھنے سے؟ اور پورے دوست احباب بیٹھے غافلوں کے ساتھ غفلت میں زندگی گزر رہی ہے۔ اس میں مختلف قسم کے گیم ہیں، اس میں لگا ہے تو اس میں بیٹھا ہے۔ بعض لوگوں کو کیرم بورڈ کھیلنے کی دھن ہے، اس میں بیٹھے تو بس اس میں بیٹھے۔ بعض لوگوں کو چیس کھیلنے کی دھن ہے، اس میں بیٹھے تو اس میں بیٹھے۔ وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غفلت میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی غافل تھے۔ اس بیچ میں اذان بھی ہو رہی تھی، نماز بھی ہو رہی تھی، وقت بھی آ رہا تھا، جا بھی رہا تھا۔ جلوس 12 ربیع الاول کے جلوس میں جانے والے جلوس کی دھن میں ہے، اس بیچ میں عصر کی اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، وہ دھن میں ہے۔ مغرب آئی چلی گئی، عشاء آئی چلی گئی، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں، بتانے والا نہیں۔ جہنم میں جانے کی پہلی وجہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ پہلی وجہ ہے۔ جلوس نہیں نکالتے تھے، یہ وجہ نہیں ہے۔ ان سارے نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اور جو لوگ ان کے سمجھانے والے وہ غلط رخ پہ لے کے چل رہے ہیں۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو تیسری وجہ بیان کی کہ ہم غفلت میں رہنے والوں کے ساتھ غافل رہے، غفلت میں زندگی گزار دی۔ اور چوتھی وجہ بیان کرتے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یہ جو بدلہ دیے جانے کا دن ہے، حشر کا میدان ہے، حساب و کتاب والا دن ہے، اس کو ہم جھٹلاتے تھے۔ جھٹلانا کیسا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، ایسا نہیں بولتے تھے۔ ایک ہے زبان سے جھٹلانا، ایک ہے عمل سے جھٹلانا۔ ہم عمل سے جھٹلاتے تھے۔ اگر اس کو مانتے ہوتے تو اوپر والے سارے کام کرتے۔ یہ 4 خرابیوں میں ہم تھے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقین آ گئی۔
انہی 4 کاموں میں تھے، نماز کے چھوڑنے میں لگے تھے، مسکینوں سے بچنے میں لگے تھے، غافلوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں لگے تھے، اور آخرت کے دن کو جھٹلانے میں لگے تھے۔ انہی میں تھے کہ یقین آ گئی۔ کیا وہ یقین کیا آ گئی؟ یقین کے معنی موت۔ یقین آ گئی، کیا آ گئی؟ موت آ گئی، مر کے آپ کے پاس آ گئے۔ اب کیا کریں؟ آپ نے جو ہے حساب و کتاب کیا، وہ گناہ زیادہ نکل آئے، جہنم میں بھیج دیا۔ تو یقین کا معنی قرآن نے کیا بیان کیا؟ موت۔ اب وہ پہلی والی آیت میں آئیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ کیا آ جائے؟ موت آ جائے۔ موت آنے تک اللہ کی عبادت کرو۔ جب تک ہوش ہے اللہ کی عبادت سے تم بچ نہیں سکتے۔ کھڑے نہیں ہو رہے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھا نہیں جا رہا ہے، لیٹ کے پڑھو۔ ہاتھ نہیں اٹھ رہے، اشاروں سے پڑھو۔ ہاسپٹل میں ہے، ICU میں ہے، پڑھو نماز۔ موت کے آنے تک نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہیں جا رہا تھا آخری وقت میں، قوت وہ کم ہو رہی تھی اور ضعیف ہو رہے تھے، قدم جم نہیں رہے تھے پیر میں، زمین میں قدم رکھے نہیں جا رہے تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تو 2 صحابی آتے اور دونوں کے کندھوں پر 2 ہاتھ رکھتے تھے اور مسجد میں آتے تھے۔ وہ پیر رکھے نہیں جا رہے تھے اور وہ پیر یوں ہوتے تھے، یوں انگلیاں یوں ہوتی تھی۔ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اگر یقین کے آنے تک نماز تھی تو اللہ کے نبی سے زیادہ یقین کس کو تھا خدا کی ذات پر؟ یہ اللہ کا کلام ہے، عجیب و غریب حکمتیں ہیں، عبرتیں ہیں، اسباق ہیں، موعظتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ دل کی دنیا بدلنے کی تاثیر اس کے اندر ہے۔ ایک ایک آیت دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے۔ جی فضیل بن عیاض جو ہے ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکہ ڈالنے گئے تھے گھر میں۔ اس گھر میں کوئی اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ جو آیت پڑھ رہا تھا وہ فضیل بن عیاض کے کانوں سے ٹکرا گئی۔ جی وہ آیت تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا لوگوں کے لیے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جائیں؟ یہ وقت اب بھی نہیں آیا؟ یہ کانوں سے ٹکرائی، وہ عربی سمجھتے تھے، وہ وہیں سے لوٹ گئے، ڈاکہ کا نہیں ڈالا، واپس آ گئے۔ ان کے ساتھی سب الگ الگ گھروں میں گئے تھے، ایک جگہ جمع ہونے کی طے تھی، وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ سارے ساتھی آئے، کس نے کیا ڈاکہ ڈالا وہ سب ہونے لگا۔ فضیل ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ کہا سردار آپ نے کیا کیا؟ کہا ہم واپس آ گئے، آج کے بعد ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، ہم چھوڑ دیں گے اس کو۔ کیوں؟ اللہ کی ایک آیت قرآن مجید کی کانوں سے ٹکرا گئی، بس دل دہل گیا، دل بدل گیا، اب نہیں کریں گے۔ پھر لمبا واقعہ ہے، پھر وہ جو ہے بہت بڑے اللہ کے ولی بنے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ان کا نام اوپر ہے۔ ہم نے اجمیر شریف کی درگاہ میں دیکھا، وہاں پتھر لگا ہے، اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ لکھا ہوا، سنگ مرمر کے پتھر میں، اس میں فضیل بن عیاض کا نام یہاں ہے۔ یہ ایک آیت کا ٹکڑا تھا، دل کی دنیا بدل دی۔ وہ تاثیر اس میں آج بھی ہے، اس کی تاثیر کبھی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن مجید کی ایک ایک آیت سے دل کی دنیا بدلی ہے، بہت ساری واقعات ہیں، لیکن ہم نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا، اس سے قریب ہم آنا نہیں چاہتے۔ روزانہ ہر گھر میں ٹی وی آن ہوتی ہے، موبائل تو ہر ایک ہاتھ میں روزانہ آن ہوتا ہے، لیکن ہر گھر میں یہ قرآن کھلتا ہے کیا؟
ہر موبائل کھولنے والا کیا قرآن کی تلاوت کرتا ہے کیا؟ نہیں، بھلا دیا اس کو۔ اس سے قریب آنے کی ضرورت۔ وہ مغرب کے پروپیگنڈے نے ایجوکیشن کا ایسا ہوا کھڑا کیا، ہم سب اس سے متاثر ہو گئے، اور جو ہے بچوں کو شاندار اسکولوں میں داخل کرنا، پیدا ہونے سے پہلے پلان کرنا، عجیب و غریب ماحول ہے۔ وہ 2.5 سال میں داخلہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے لوگوں کا ذہن یہ بنا کہ ایسے وقت میں بچہ پیدا ہو کہ اس کا 2.5 سال اس وقت ہو جب اس کو ہم اسکول میں کیلکولیشن ہو رہا ہے پورا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں کہ وہ حمل کب کو ٹھہرے گا، کب کو بچہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ کیسا بچہ ہوگا، اسکول میں جانے کے قابل ہوگا نہیں ہوگا، سب اللہ کو معلوم ہے۔ یہ بیٹھ کے کیلکولیشن کر رہا ہے۔ یہ غیر کرے تو ٹھیک ہے، کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے۔ شاندار اسکول چاہیے اور وہ ایجوکیشن اچھا چاہیے، بھائی اس کے لیے تو پیدا نہیں کیا، وہ ضرورت کی چیز ہے، کر لو، اچھی چیز ہے، وہ پڑھنا چاہیے، اس کی مخالفت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے تو یہ پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا نا۔ پہلی وحی میں کیا کہا؟ اقرا، پڑھو پڑھو۔ کیا پڑھو نہیں بتایا اللہ نے، کہا جو بھی پڑھو بسم ربک، تمہارے رب کے نام کی معرفت، تم جانو اپنے رب کو، اپنے رب کو جان کر کیا پڑھنا ہے پڑھو۔ اپنے رب کو جاننے میں پورا دین آ گیا، پورے دین کو جانو تب پڑھو جو پڑھنا چاہتے ہیں، رکاوٹ نہیں ہے۔ اس میں رب کی معرفت نہیں ہے تو پھر وہ پڑھنا بیکار ہے، وہ تمہیں تباہی میں لے جائے۔ اس لیے مغرب کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کرو۔ صبح شام ہر مسجد میں مکتب چلتا ہے، اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑو، وہ گھر میں بلا کے پڑھانے کا رواج ختم کرو۔ جب اسکول کی پڑھائی گھر میں بلا کے پڑھائی نہیں جا سکتی تو یہ قرآن کی تعلیم گھر میں بلا کے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو بھی مسجد میں مکتب میں بھیجو۔ اور بالغان یہاں شروع کیا گیا ہے، 17-18 نوجوان آ رہے ہیں، اس میں بڑی عمر کے لوگ آؤ پڑھو۔ خواتین کے لیے الگ سے نظام بنا ہے، اس میں مستورات کو بھیجو، بچوں اور بچیوں کو مکتب میں بھیجو۔ قرآن مجید کی تفسیر کی مجلس میں خود بھی آؤ، اپنے گھر کی خواتین کو لا کے بٹھاؤ، گھر کا ماحول دیندارانہ بناؤ، تب کہیں جا کر کے مزاج اسلامی بنے گا، فکر اسلامی بنے گی، گھر میں دین زندہ ہوگا، بڑوں کا ادب کیا جائے گا، اور گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ یہ چند مختصر منتشر باتیں تھیں۔ آپ کو اللہ کو جاننا ہے تو وہ قرآن اللہ کا تعارف کرائے گا، نبی کو جاننا ہے قرآن بتائے گا نبی کون ہے، اللہ کون ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو بتایا، الحمدللہ، یہ للہ ہے نا، یہ اصل میں اللہ ہے، وہ گرامر کی وجہ سے للہ ہو گیا، وہ اصل میں اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں پال رہا ہے، وہی پالتے ہیں۔ رب کے معنی ہے جو ہے معدوم، جو چیز نہیں ہے اس کو وجود میں لانا، اور وجود میں لا کر بتدریج کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں، اور وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، لہذا رب ایک ہے۔ کسی کا نام رب نہیں ہو سکتا، عبد الرب ہو سکتا، رب کا بندہ تو ہو سکتا ہے۔ کسی کا نام عبد الرب ہے، ٹھیک ہے، یہ رب کا بندہ ہے، بندے ہم بھی ہیں، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن رب وہ ایک ذات ہے اللہ کی۔ لیکن ہم نے سن رکھا ہے کوئی یا رب بھی ہے، باوا بھی لگتا ہے، یا رب باوا، وہ رب کون ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم تو ایک ہی رب کو جانتے ہیں، وہ ایک ہے۔ یا رب ہم اس کو پکارتے ہیں، یا رب العالمین،
والحمدللہ رب العالمین، اے رب العالمین میری یہ دعا قبول کر لے، اس رب کو تو جانتے، یہ یا رب بابا کو ہم نہیں جانتے۔ تو یہ قرآن کی تفسیر میں ملیں گے نکات بہت آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین کا مالک ہے، یہ اس کا تعارف یہاں بھی ہے۔ اس کا تعارف اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد وہاں ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو میں ہے، بہت ساری جگہوں میں اس کا تعارف ہے قرآن میں، وہ کون ہے۔ تو اس میں رب کو جانو نا، تو وہ قرآن ہی میں ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہتے ہو تو قرآن میں ایک سورت ہے سورۃ الفتح 26ویں پارے میں، جی وہ کفار مکے کے غیروں اور اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد جب آپ نے عمرے کا ارادہ کیا اور مکے مدینے سے چلے تھے، حدیبیہ میں آ کے رک گئے تھے، انہوں نے روک دیا مکے والوں نے کہ آپ مکے میں نہیں آ سکتے۔ بہت لمبا واقعہ صلح حدیبیہ مشہور ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے مصالحت کی، کمپرومائز کیا، تو وہ کمپرومائز ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا، تو حضرت علی نے لکھا من محمد رسول اللہ، کہ یہ ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ بھئی اختلاف اسی میں، ہم ان کو محمد تو مانتے ہیں، رسول اللہ نہیں مانتے ہم ان کو، اس کو کاٹو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی سے کاٹ دو۔ حضرت علی تیار نہیں ہوئے، نہیں کاٹا انہوں نے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں کاٹ دو۔ پھر حضرت علی نے کاٹا نہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا بھئی وہ رسول اللہ کہاں لکھا ہے بتاؤ، چونکہ آپ امی تھے تو حضرت علی نے بتا دیا کہ اس کے بیچ میں رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو کاٹ دیا۔ کیوں کاٹا؟ اس لیے کاٹا کہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے 5ویں پارے میں 16ویں رکوع میں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، ایک چھوٹا ٹکڑا ہے۔ صلح جو ہے نا، کمپرومائز، وہ سراپا خیر ہے۔ اپنا حق چھوڑ کے بھی صلح کرنے کی ضرورت پڑے کر لو، صلح کر لو، لڑائی مت رکھو۔ اللہ کے نبی نے صلح کی تو صحابہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا بھی نہیں کیا اللہ کے رسول نہیں کہ آپ؟ کہا بے شک ہوں۔ پھر کاٹا کیوں؟ بھئی وہ ضرورت تھی۔ تو پھر وہاں سے واپس ہوئے، سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ یہ صلح بظاہر جو ہے وہ تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ تم پیچھے ہٹ گئے، نہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح مبین ہے، اس کے بعد تمہارے لیے راستے کھلیں گے۔ رہا انہوں نے رسول اللہ کو کاٹا، تو یہ دنیا کے مکے کے چند غیر مذہب والوں نے یہ کاٹا نہ، کٹوایا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والا اور ان کو رسول بنانے والا، میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الفتح میں، محمد اللہ کے رسول ہے، اس نے کٹوایا تو کیا حرج ہے؟ قرآن میں اللہ میں اپنے کلام میں قیامت تک کے لیے یہ لکھواتا ہوں۔ حالانکہ قرآن میں 4 ہی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، اور جگہوں میں مزمل، وہ ابھی نعت پڑھ رہا تھا بچہ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، وہ بچہ نعت پڑھ رہا تھا نا، وہ اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسے ہی پکارا ہے، لیکن 4 جگہ نام بھی لیا ہے، وہ ضرورت کی جگہ میں لیا، ایک جگہ یہ تھی۔ بہرحال اللہ کو جاننا چاہو، نبی کو جاننا چاہو، دین کو جاننا چاہو، آپ کو وابستہ ہونا پڑے گا اس کتاب سے، اور وہ نظام یہاں شروع ہو چکا ہے آج سے 2 ہفتوں سے، اب یہ سلسلہ چلے گا، تو آپ حضرات اس سے وابستہ ہو، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو بے انتہا قبول فرمائے، اس کے برکات سے پورے علاقے کو مالا مال فرمائے، ہم سب کو قرآن کی مجلس کے نور سے ہمارے دلوں کو معمور فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔